اتار اور ایک طوطی کی ناراضگی کا ایک عجیب واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اتار نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی جیسے مینا سلام کرتی ہے اور آنے والے سے پوچھتی تیرا کیا حال ہے۔ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، لہٰذا کسی اور سے لینے کی بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اندوز ہو جائیں گے اور خوشبو بھی خرید کر لے آئیں گے۔ چنانچہ اس اتار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ ہونے لگ گیا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے، کئی دفعہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو، چنانچہ وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے۔ یوں اتار کا کام خوب چل رہا تھا۔ ایک دن اس اتار نے اپنی دکان تو بند کر دی مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی۔ جب میاؤں کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا۔ وہ پھڑپھڑائی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر۔ ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئیں۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی جس سے مزید شیشیاں گری۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب اتار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا مال ضائع ہو گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال اتر کر نیچے گر گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔ اتار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو اتار چاہتا کہ یہ طوطی گفتگو کرے، مگر طوطی گفتگو نہ کرتی تھی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور یہ ان کا دل لبھائے، مگر طوطی کلام ہی نہیں کرتی تھی۔ جب کلام ہی نہ کیا تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے، حتیٰ کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اوہو، مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بھی اکھڑ گئے اور یہ گنجی ہو گئی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب اتار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ، طوطی کو بلا دے، طوطی کو بلا دے، مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھیے۔ کہیں خاوند اپنی بیویوں کو تنگ کرتے پھرتے ہیں، جب وہ ذرا ناراض ہوتی ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ بول پڑے۔ کئی عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کو ناراض کرتی ہیں، جب وہ بولنا بند کر دیتا ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، تعویذ لیتی پھرتی ہیں، حضرت تعویذ دیں، ہمارا خاوند ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی، اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہ کی؟ خیر، یہ تو درمیان میں بات آ گئی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑی دعائیں مانگتا مگر طوطی بات ہی نہ کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، تاہم اس نے سبق سیکھا کہ مجھے اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی ناقدری کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کہنے لگی کیا آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے مالک ہی پر قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا اور مجھے گنجا بنا دیا گیا تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق اور ملا کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ جو اپنے دل کی بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ غلط فہمی کا نقصان۔ بعض اوقات انسان بات کچھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیتا ہے، پھر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پہلوان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جو لوگوں کو کشتی میں گرا دے۔
فرمایا نہیں۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے۔ سبحان اللہ۔ بانجھ عورت کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ بانجھ عورت کون ہے؟ عرض کیا جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ بانجھ عورت کون ہے؟ فرمایا جس عورت کا کوئی بیٹا یا بیٹی بچپن کی حالت میں فوت نہ ہوا ہو اور وہ بانجھ عورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ معصوم بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس کی تو کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، لہٰذا یہ بانجھ عورت ہے۔ یہ گویا تسلی کے لیے بات کر دی کہ جس عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہو دکھ تو اس کو بھی ہوتا ہے، مگر اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو میں اس بچے کی لگڑکپن یا جوانی نہیں دیکھ سکی، لیکن قیامت کے دن یہ میری شفاعت تو کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہوں مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کہا ہو، کسی کو کمینہ کہا، کسی کا حق پامال کیا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق کے بدلے اس کے نیکیاں دلواتے رہیں گے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی حق دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پر ہوگا۔ فرمایا غریب تو وہ ہے کہ جس نے نیکیاں تو بہت کمائی مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑ گئے۔ فرمایا حقیقت میں تو غریب انسان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں یہ سب معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اور لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔